استنبول میں ایک غیر متوقع موڑ، وہ مذاکرات جو ناکامی کی خبر بن چکے تھے، اب ترکیہ اور قطر کی درخواست پر ایک بار پھر بحال ہونے جا رہے ہیں، اس شرط پر کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق، مؤثر اور ٹھوس کارروائی کی یقین دہانی کروائے، ورنہ بات چیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ رضامندی امید سے زیادہ احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بقول ابھی تک کوئی بریک تھرو نہیں ہوا، ایسی کوئی پیش رفت نہیں جس سے زیادہ امیدیں وابستہ کی جا سکیں۔ پاکستانی وفد جو واپسی کے لیے ایئرپورٹ پہنچ چکا تھا، اسے قطر اور ترکیہ کے حکام نے روک لیا، یہ کہتے ہوئے کہ ایک اور موقع دیجیے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ چنانچہ وفد ابھی تک استنبول میں موجود ہے اور ترکیہ کی میزبانی میں مذاکرات کو ایک اور موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لیکن ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا افغان طالبان واقعی دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق اور مؤثر کارروائی کریں گے، یا پھر ایک بار پھر پاکستان کے صبر اور اعتماد کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ خواجہ آصف نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر امن اور اعتماد کی بحالی نہیں ہوگی تو آگے بڑھنا ممکن نہیں۔ اگر کابل ہندوستان کی پراکسی بننے کی ضد پر قائم رہا تو پھر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح۔ یہ جملہ پاکستان کے عزم اور سخت پیغام کی علامت ہے۔ پاکستان کا موقف واضح ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر کی سیاست میں بھی درجہ حرارت بڑھ چکا ہے۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد بار بار موخر۔ سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کوئی خاموش مفاہمت طے پا گئی ہے، یا پھر وزیر اعظم انوار الحق اپنے تمام مخالفین کے حربے ناکام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ایک طرف سرحدوں پر مذاکرات اور سفارتکاری کی نئی بساط، دوسری طرف اقتدار کے ایوانوں میں سیاسی چالیں اور اندرونی معاہدے